ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ انتہائی لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوست، اللہ کریم کا ان گنت اور لامحدود مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نایاب دولت عطا فرمائی اور حضور رحمت عالم نبی آخر زمان خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا طوق ہمارے گلوں میں ڈال دیا۔ آپ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ ہر آنے والا دن اور آنے والا مہینہ اپنی ایک نئی شان لے کر آتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان کا ظہور ہوتا ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ، دن بھی اس کو نئی شان والا، راتیں بھی نئی شان والی، مہینے بھی نئے، برکتوں پہ برکت مہینے۔ انہی ماہ مبارک میں رجب المرجب کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ آج کی گفتگو مختصر وقت میں رجب المرجب کے ہی فضائل و برکات انشاءاللہ اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے، ما ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے، سال کے مہینے، یہ اللہ پاک نے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی اور منمانی نہ کرتا رہے۔ جو سال کے مہینے ہیں جن سے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اسی کا اس پہ اختتام ہو جاتا ہے، پھر نیا سال شروع ہوتا ہے۔ آغاز سے لے کر اختتام سال تک اور 12 مہینے اللہ کے ہاں 12 شہرا، 12 مہینوں کا ایک سال ہے۔ 12 مہینوں کا ایک سال فی کتاب اللہ، اور اللہ پاک کی کتاب میں، اس کتاب الہدا میں
فرقان میں، قرآن میں تعداد جو ہے وہ مقررہ ہے، اور ایسی کتاب میں اس تعداد کی وضاحت فرما دی کہ جو کتاب رد و بدل سے پاک ہے۔ جب اس میں تبدیلی نہیں ہونی تو اس کے احکامات میں کیسے تبدیلی ہو جائے گی؟ بدلے گا نہیں، میں قیامت تک اب زمانہ اپنے روپ بدلے گا، لیکن کوئی مائی کا لال مہینوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اب کام جلدی ہو رہے ہیں تو ہم مہینے کو 1 مہینے کے 2 کر دیں، 15 بنا دیں، 24 بنا دیں، ترقی ہو گئی ہے، یا گھٹا دیں، نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے، کیونکہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں آ گئے۔ کتاب والی بات میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ پاک نے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ جس دن سے یہ 7 آسمان پیدا ہوئے، زمین کو ہم نے وجود دیا، اس دن سے 7 دن بنا دیے، راتیں بنا دیں، لمحے بنا دیے، اندھیرے آ گئے، سویرے آ گئے، ہفتے آ گئے، مہینے آ گئے، سال اور صدیاں وجود میں آ گئی۔ میں اس وقت سے، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، یہ بنے ہیں، 7 دن اور مہینے بن گئے، اربعۃ حرم۔ اور پھر اگلی بات جو اور کر دی، فرمایا ان 12 میں 4 حرمت والے ہیں، 8 دوسرے مہینے ہیں، اور 4 زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی کو اسلام کے اندر بھی برقرار رکھا، حرمت والا رکھا کہ جی عزت والے۔ ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ فرمایا کہ حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، فرمایا یہ بڑا پکا پیڈا دین ہے، یہ بڑا پختہ دین ہے، اس دین میں اب رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو چیزیں ہو گئیں ہو گئیں، کیونکہ نہ اللہ نے رد و بدل کرنا ہے، نہ رد و بدل کرنے والا کوئی آنا ہے۔ نبی آخر الزمان، آخری نبی آ گئے، اپنی امت کو پورا شیڈول تا قیامت تک دے دیا، تبدیلی کا تصور نہیں ہے۔ بھائی یہ بڑا پکا پیڈا دین ہے، بڑا پختہ دین ہے۔ تو رجب ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تسلسل کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ پہلا مہینہ اس سال کا ہے، اگرچہ ذی-القعدہ، ذی الحج یہ دونوں سال کے آخری مہینے، ذی-القعدہ، ذی الحج، ساتھ ہی محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ان 3 مہینوں کو اکٹھا کر دیا، تینوں تسلسل کے ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ اور ایک مہینہ جو ہے اس میں 4 مہینوں کا فاصلہ ہے۔ محرم کے آگے سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، یہ ماہ مبارک 5 مہینے، اور اس کے بعد پھر چھٹا رجب آتا ہے، رجب المرجب، جس سے رجب المرجب کہتے ہیں۔ بڑی فضیلت والا مہینہ، بہت اس کی فضیلت اور اہمیت سے کتب احادیث اور کتب فقہ بھرے پڑے ہیں، کتنی اس کی برکات ہیں۔ اہل عرب کے ہاں اسے ترجیب کہتے ہیں، رجب کا معنی ترجیب یعنی تعظیم، عزت۔ اس سے مراد ہے کہ یہ رجب ترجیب والا ہے، تعظیم والا ہے، عزت والا مہینہ، عزت والا مہینہ ہے۔
رجب کہ اس کی عزت کی جائے، لائق عزت ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان دیکھیں، کسی کی تھوڑی عزت، کسی کی زیادہ عزت، کسی کی بہت زیادہ عزت، کسی کی دلوں میں عزت، کسی کی صرف زبانوں میں عزت۔ یہ اللہ پاک نے ایک تقسیم کر دی، کتنی کتنی کس کو عزت دینی ہے، کون کتنی کتنی عزت کے لائق ہے، کتنا کتنا رزق دینا ہے، کیا کیا منصب و شان عطا کرنا، یہ اس کے عطا کردہ ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ جتنا جتنا ہے اس پہ شکر کریں، شکر کیا کریں، کیونکہ ہم سے نیچے بھی کئی ہیں، بہت لوگ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ترجیب عزت والا، تعظیم والا، اس کا معنی ہے۔ اور عرب کہتے تھے رجبت ھذا الشہر، عربی میں، کہ میں نے اس مہینے کی تعظیم کی، میں نے اس مہینے کی عزت کی، گویا یہ لائق عزت ہے مہینہ۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ جتنا فضیلت والا ہے، تعظیم والا ہے، عزت والا ہے، اس کی اپنی تو بڑی عزت ہے، اس کا تو بڑا مقام ہے، اس کی تو بڑی شان ہے، اس کی شانوں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما کہ جب یہ مہینہ آئے ہم اس میں قدم رکھیں، ہمارے اعمال میں، ہماری جان میں، ہمارے کاموں میں، ہماری عزتوں میں برکتیں آ جائیں، ہم بھی عزت والے ہوتے چلے جائیں، ہماری عزتیں بھی بڑھتی چلی جائیں۔ تو حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبہ والشعبان، اور آگے شعبان کا بھی فرماتے اے اللہ رجب اور شعبان دونوں کو ہمارے لیے باعث برکت و عزت والا بنا دے۔ حضور دعا فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلا ہمیں بھی دعا ہی کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ عزت آپ کو پتہ ہے مفت نہیں ملتی، عزت مفت نہیں ملتی، دنیاوی عزت ہو یا دینی عزت ہو، اس جہان کی عزت ہو یا اگلے جہان کی عزت ہو، گھر میں عزت ہو یا معاشرے میں عزت ہو، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ عزت ہو وہاں ساتھ محنت، عزت کے ساتھ محنت میں سمجھتا ہوں ایسے منسلک ہے، مثال تو نہیں دی جا سکتی لیکن سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان من الحیاء، حیا ایمان سے ہے کے ساتھ ہے اور ایمان حیا کے ساتھ ہے، ایسے ہی محنت عزت کے ساتھ ہے اور عزت محنت کے ساتھ ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے دعا فرماتے تو پھر اس دعا کر کے حضور بیٹھ نہیں جاتے تھے، حضور تو اگر چادر اوڑھ کر سو بھی جاتے تو عزتوں کے مالک ہی تھے، لیکن نہیں، صحابہ کرام امہات المومنین فرماتی ہیں حضور کمر بستہ ہو جاتے، ایسے لگتا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، سحری کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت شروع کر دیے، عبادت شروع کر دیے ماہ رجب المرجب میں، اس عزت کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ عزت والا ضرور ہے، لیکن عزت اسے ملے گی جو اس عزت کو پانے کی کوشش کرے گا۔ ضروری ہے کہ کم از کم ہم نمازیں 5 وقت کی بعد جماعت شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، اور ہو سکے جتنا روزے رکھیں، اس میں روزے رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، بے شمار روایات میں 1 روزے کا ثواب، 3 روزوں کا ثواب، 7 روزوں کا ثواب، 11 روزوں کا ثواب، 15 روزوں کا ثواب، پورے مہینے کا ثواب، نصف مہینے کا ثواب، علیحدہ علیحدہ اتنا ثواب اور اتنا اجر ان روایات میں بیان کیا گیا ہے، انسان پڑھے اور سمجھے تو یقیناً وہ کبھی افطار ہی نہ کرے، روزے ہی روزے رکھے۔ ہم حقیقت سے ناآشنا ہو کر دور ہوتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجبہ والشعبان وبلغ لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کو، شعبان کو برکت والا بنا دے،
اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک خیریت کے ساتھ پہنچا، خیریت کے ساتھ۔ رمضان شریف تو آ جائے گا، نہ جانے ہماری زندگیاں کیا کریں گی، ہمارے وجودوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک جب وہ رحمتوں والا مہینہ آئے، برکتوں والا، اور جو ہے وہ مہینہ بہار کا آئے، اس وقت ہم موجود ہوں، ہم اس کی سحریوں افطاریوں سے لطف اندوز ہوں۔ بلغ لنا فی رمضان۔ اور یہ ماہ رجب المرجب، یہ وہی مہینہ ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ معراج عطا فرمایا، بہت بڑا معجزہ۔ انشاءاللہ معراج کے حوالے سے اگلے جمعے پہ بیان ہوگا۔ تو اللہ پاک نے معجزہ معراج، عام معجزہ نہیں ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی عطا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی نوازش ہے۔ آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ معجزہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ بڑے صاحب کتاب تھے، جلیل القدر تھے، نوح نجیح اللہ تھے، صفی اللہ تھے، کلیم اللہ تھے، خلیل اللہ تھے، ذبیح اللہ تھے، بڑی شانوں والے تھے، شان کم نہیں تھی۔ لیکن یہ معجزہ معراج صرف اور صرف ہم سب کے آقا و مولا ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسی ماہ مبارک 11 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال آپ کو یہ معجزہ، ابھی آپ مکہ میں تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں 11ویں سال آپ کو معجزہ معراج 27 رجب المرجب کی رات تھی، جب آپ کو اللہ پاک نے یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور یہ ماہ رجب المرجب، اس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، ایک مہینہ تو اس کا نام ہے شہر رجب، رجب کا مہینہ، اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے شہر اللہ العصب، شہر اللہ العصب، سب سے تیز بہاؤ والا مہینہ۔ کبھی آپ نے دریا کی طغیانی دیکھی ہو، دریا کی بہتے ہوئے پانی کی طغیانی، کہ تیز جب دریا بہہ کر آ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو ایسے کناروں سے باہر نکلتا ہے، اور اس کی جو وہ موجیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کو بہا کر اڑا کر لے جائیں گی۔ تو یہ شہر اللہ العصب کا معنی یوں سمجھ لیں، اتنا تیز بہاؤ والا کہ جب بندہ مومن توبہ کرنے کی دیر ہے اس کے گناہوں کو بہا کر لے جائے گا، استغفار کرنے کی دیر ہے اس کی خطاؤں کو مٹا کر رکھ دے گا، نیت کرنے کی دیر ہے اللہ کی بارگاہ میں انکساری اور عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ آنے کی دیر ہے، گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ جیسے تیز آندھی اور جکھڑ آتا ہے ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتی ہے، یہ بھی شہر اللہ العصب ہے، تیز ترین بہاؤ والا اور بڑے پریشر والا مہینہ، کس نے بندوں کے گناہوں کو بڑے زور شور کے ساتھ بہا کر اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام ہے شہر العصم، سب سے زیادہ بحرہ، گھنگا۔ اس میں کئی اہل عرب نے، اہل لغت نے معنی کیے ہیں۔ کس لحاظ سے بحرہ گھنگا؟ اس میں جو قریش مکہ تھے، دیگر زمانے جاہلیت کے لوگ بھی تھے، اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، تلواروں کی آواز بند، تیروں کی آواز بند، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بند، لڑائی کی بند، شور و غل کی بند، مقابلے کی بند، بالکل آوازیں بند، خاموشی چھا جاتی اس مہینے کی تعظیم میں، کیونکہ اس کے معنی کو سمجھتے تھے کہ رجب یہ تعظیم والا مہینہ، اس کی تعظیم میں خاموشی آ جاتی، اس لیے اسے شہر العصم کہتے ہیں، گھنگا بحرہ مہینہ۔ اور دوسرے کا معنی یہ کرتے ہیں اہل لغت اور اہل محبت کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے بندوں کے غلط گفتگو کو
ان کی غلط کاریوں کو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ توجہ دیتا ہے۔ جیسا سمن بکمن عمجن فہم لا یرجعون، یہ سمن بکمن ہے کہ دیکھ نہیں سکتا، گویا گناہوں کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، توجہ ہی نہیں کرتا اللہ کے بندوں کے گناہوں کی۔ نیکیوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کرتا ہے، جو جو نیکی کرے اس کو لے کر اکٹھا کر رہا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا صرف اور صرف نیکیوں کے توڑے رکھ دے گا، گناہ ایک ہی نہیں لے جائے گا۔ اس مہینے کی یہ خوبی ہے، جو ہمارے ساتھ اتنی نیکی کرے ہم اس کی تعظیم نہ کریں، ہم اس مہینے کی عزت نہ کریں، اس مہینے کا ہم خیال ہی نہ رکھیں۔ فرمایا شہر الاسم ہے، اور اگلا فرمایا کہ رجب ایک جنت کی نہر کا بھی نام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اوپر تشریف لے گئے، آپ تشریف لے گئے تو ایک نہر دیکھی، نہر بہہ رہی ہے، بڑی میٹھی شیریں نہر ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید پانی ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ کن کے لیے؟ یہ میرے اللہ کے محبوب آپ کے ان امتیوں، غلاموں اور جنتیوں کے لیے ہے جو کثرت کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے کثرت کے ساتھ ماہ رجب المرجب میں روزے رکھیں گے۔ ایک روزہ بھی رکھ لے گا تو اس کا پانی ضرور پیے گا، 2 رکھ لے گا، 3 رکھ لے گا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب اس ماہ مبارک میں آپ پر درود و سلام پڑھیں گے، ان کو اس نہر کا پانی ضرور پلایا جائے گا۔ یہ نہر ان کے لیے ماہ رجب المرجب میں کثرت درود و سلام، کثرت درود و سلام گھروں میں، مساجد میں۔ الحمدللہ اس لیے ہم مسجد میں 20-26 سال ہو گئے، خاص کر جمعے والے دن صبح درود و سلام پہ پورا 20-25 منٹ بیان ہوتا ہے، ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، درود تاج پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اس حوالے سے، آپ کا اگر 1 روپیہ پیسہ کوئی آپ کی مالی جانی خدمت وقت اس گھر پہ لگا ہوا ہے، آپ نے جنت کو خریدا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے توشہ آخرت ضرور ہے، بڑی سعادت ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اس ماہ مبارک میں عملی طور پہ اپنانے کی کوشش کریں۔ تو میں حضور جو درود و سلام کثرت سے پڑھے گا وہ نہر رجب کا پانی پیے گا جو دودھ سے میٹھا ہوگا اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، صاف ہوگا، دودھ سے زیادہ صاف سفید ہوگا۔ اور اس کا معنی الشہر المطہر بھی ہے، پاکیزہ مہینہ، پاک صاف نفیس ترین مہینہ، کہ یہ ماہ مبارک آتے ہی اللہ کے بندوں کو پاک کرنے لگ جاتا ہے، انہیں نہلاتا ہے، صاف کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو معطر کرتا ہے تاکہ ان کے دل دماغ سیکل ہو جاؤں، جو گناہوں سے سیاہ ہیں سیاہی اڑ جائے۔ جب آگے اس سے بڑھ کر شان والا مہینہ شعبان آئے اس میں یہ تیار ہو چکے ہوں، اور پھر جب اس سے بڑھ کر رمضان آئے تو مکمل ان کا دامن، ان کا دل، ان کا دماغ سیکل ہو چکا ہو، اور پھر وہ اس قابل ہو کہ اللہ کا رنگ اس پہ چڑھا دیا جائے، اللہ کا رنگ چڑھا دیا جائے۔ جب اللہ کا رنگ، آپ کو پتہ ہے رنگ ساز کس پہ رنگ کرتا ہے؟ صاف ستھرا کپڑا۔ ابھی آپ کے بازار میں بیٹھے ہیں، آپ گندا میلا کپڑا لے جائیں، نہیں کر کے دیکھ، کپڑا دھو کر صاف لے آؤ، ہماری دکانداری خراب ہوتی، پھر ہم رنگ چاڑ کے دیں۔ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، فرمایا اللہ کا رنگ چڑھاؤ، ایسا رنگ جس سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں، اور جس سے خوبصورت رنگ کائنات میں کہیں کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے رنگ ساز ایک طرف، اللہ کی رنگ سازی ایک طرف۔ جب رب رنگ چڑھاتا ہے تو وہ صدیقیت کا چڑھاتا ہے، وہ فاروقی کا رنگ چڑھاتا ہے، وہ عثمان غنی حیدر کرار ذوالنورین کا رنگ چڑھاتا ہے، علی حیدر کرار کا، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی کا رنگ چڑھواتا ہے، ان کا بھی اس مبارک ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان، ولی ہند، عطائے رسول، نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسا رنگ چڑھا
کیسا رنگ چڑھا، ایسا رنگ ساز آیا اس بر صغیر میں کہ کفرستان ہے، سارے کا سارا کفر ہے، شرک ہے، بت ہے، لیکن آ کر اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے محبوب نے ان کو بھیجا، میرے محبوب جائیں ہندوستان میں، وہاں مسلح بچھائیں، وہاں کفرستان ہے، اس کفرستان کو جو ہے وہ اسلام میں اور ایمان میں بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت خواجہ علی اجمیری آئے، فرماتے ہیں کہ خواجہ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مقام ہے، 20-25 سال مسلسل اپنے مرشد گرامی حضرت سلیمان ہرنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان ہرنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلہ کش تھے، دنیا سے دور تھے، اور لوگ کئی مہینے کئی ہفتے گزر گئے، لوگوں نے خواہش کی کہ کبھی ہمیں حضرت صاحب کی زیارت بھی ہو جائے۔ آج تو حضرت صاحب ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جہاں جائیں جبے گبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کا کوئی نہ دنیا کا کام ہے نہ دین کا کام ہے، صرف وہ سیر گاہیں بنی ہوئی ہیں، مرید جا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں۔ وہ بات نہیں ہے کہ حضرت صاحب کہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نظر آئیں، کہیں مراقبے میں نظر آئیں، وہ بات کہیں کہیں خال ہے۔ تو اتنے مہینوں کے بعد خواہش کی، اور انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، ان کو سفارش کی، آپ حضرت صاحب سے ہماری کو درخواست کریں کہ حضور کبھی زیارت تو کروا دیں، کسی دن ہمیں اپنا آپ ہی دکھا دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتے عرض کی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی خدمت کرتے تھے، جو بھی ضرورت تھی، چائے، لوٹا، پانی، ناشتہ، جو بھی، لیکن پردہ ان کے آگے بھی ڈالا ہوا تھا، زیارت یہ بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے پیر و مرشد کی۔ اتنا کمال کا چلہ کشی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی بھی زیارت نہیں کر سکتے، درخواست باہر پردے میں کی، حضور خواہش ہے زیارت کروا دیں۔ آپ نے قبول فرمایا فلاں وقت فلاں ٹائم معین الدین آنا، میں زیارت کرواؤں گا، لیکن صرف تجھے کرواؤں گا، اگر اور کسی کو لے آیا تو میں نے بزرگوں سے سن رہا تھا کہ انہوں نے بڑا سخت جملہ کہا، اور کسی کو لائے تو پھر جہنمی ہو جاؤ گے۔ جب وقت آیا، ٹائم آیا، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، اس وقت اپنے مرشد کے، پیر نہیں ہیں، غلام ہیں، غلامی کر رہے ہیں۔ وقت آیا، لوگوں میں اعلان کر دیا، آج لوگوں حضرت صاحب زیارت کروائیں گے۔ حضرت صاحب نے منع کیا تھا، اعلان کر دیا، لاکھوں کی تعداد، نہ جانے ہزاروں کے کتنے لوگ آ گئے۔ جب آئے، حضور نے زیارت کروائی، دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں، آپ نے خواجہ صاحب سے فرمایا معین الدین میں نے کیا کہا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے کہا تھا اگر لوگ آ گئے تو آپ جہنمی ہو جائیں گے، اگر آپ کے جملے کے مطابق ایک معین الدین جہنمی ہو جائے اور لاکھوں ہزاروں دیدار کرنے والے جنتی ہو جائیں تو معین الدین کو یہ منظور ہے، بات یہ منظور ہے۔ جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا، عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد نے، کہ معین الدین تو غریب نواز ہے، تو غریبوں کو بھی نوازنے والا ہے۔ اس دن سے غریب نواز کا لقب ملا۔ آج تو ہمارے پیروں کو تو ہر کوئی غریب نواز جو گزر رہا ہے، جس کو اچھی دال کھلا دی اسی نے لقب دے دیا، ہمارے پیر غریب نواز ہیں، ہمارے فلاں ہیں، خود ہی ان کو القاب دیتے جا رہے ہیں، قطب الاقطاب بناتے جا رہے ہیں، ان کو اپنے پیر و مرشد نے لقب دیا، آپ غریب نواز ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد جو ہے وہ آستانہ علی بھیرت شریف کے موجودہ حضرت صاحب مجاہد تحریک ختم نبوت پیر امین الرسالات شاہ صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ میں ہندوستان میں گیا، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے حاضر ہوا، وہاں پہنچے تو ہندوستان میں ایک دکان تھی فروٹ کی، پھلوں کی، میں کچھ پھل خریدنے لگا، اور وہ ہندو آپ کا واقف بھی تھا، جانتا بھی تھا۔ ان سے جب ملاقات کی، میں ان کو ملا تو ان کے بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب یہ غریب نواز کا تعویذ ہے، غریب نواز کا تعویذ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم مانتے ہی نہیں ہو، تمہارا کیسے؟ میں نے کہا حضرت صاحب
وہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہیں وہ مسلمان نواز نہیں تھے، مسلمان نواز نہیں تھے، وہ غریب نواز تھے، غریب نواز تھے۔ اس لیے دوستو صوفیاء کا طرز عمل، علماء کا طرز عمل، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ علم اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے، ان میں کوئی شک نہیں۔ علم ہونا، اندھا عشق ہونا، اندھا کافروں کو بھی مسلمان اور مسلمانوں کو بھی کافر کہتے چلے جائیں، یہ عام علم ہے۔ وہ کافروں کو بھی اپنے ساتھ سینے سے لگاتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور وہ مسلمان نواز نہیں تھے، غریب نواز تھے، ہم ان کا تعویذ بھی اپنے گلوں کی زینت بناتے ہیں، بازوئیں سے باندھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں وہ مسلمانوں کو نوازتے ہیں ہم کافروں کو بھی نواز رہے ہیں۔ کافر بھی مانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کا بھی سالانہ عرس پاک ہے، بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں تھے، فرماتے ہیں میری خواہش تھی میں حضور کی بارگاہ میں ہی رہوں۔ حضور نے ایک دن آپ نے دیدار کروایا، فرمایا معین الدین تو ہندوستان جا، ہندوستان جا۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی 20 سال سے مکے میں ہے، مدینے میں ہے، تو مکے مدینے میں 20 سال رہنا اللہ کا اور اللہ کے رسول کو کوئی اتنی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں نہ جاؤ مکے، نہ جاؤ مدینے، نہ آؤ یہاں، تم وہاں میرے دین کا کام کرو، دین اسلام کا کام کرو، میں اللہ کا محبوب خود آؤں گا، خود آؤں گا، دیکھوں گا، میں خود تمہارے کام دیکھوں گا کیا کر رہے ہو، میں جانتا ہوں مجھے رپورٹ پہنچا دی جائے گی فلاں دین کا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، میرا دل خوش ہوگا، لوگوں کو نمازوں کی تلقین کرو، بے نماز تمہارے کہنے پہ نمازی ہو جائے، میں اللہ کے محبوب کی آنکھیں سب گنبد میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس لیے دوستو یہ بھی اللہ کو دین کی خدمت اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے چلتے چلتے لاہور پہنچے، داتا علی اجمیری کے مزار پہ چلہ کش ہوئے، پھر داتا علی اجمیری نے جو اپنا فیض عطا فرمایا یہاں سے اعلان کرتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما، چلتے چلتے آپ ہندوستان میں جا کر مسلح پہ بیٹھ گئے، کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بڑی گاڑیاں نہیں تھی کہ آپ کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے ہوں کتنا بڑا امیر آدمی آ گیا ہے، بالکل ایک لوٹا اور ایک مسلح ہے اور ایک تسبیح ہاتھ میں ہے، بابا وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن بھیجے ہوئے رسول اللہ کے تھے، نائب رسول تھے، عطائے مصطفیٰ تھے، بیٹھنے کی دیر تھی کہ لوگ یکا یک قطار در قطار کلمہ پڑھتے گئے، ایمان لاتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، غلامی رسول کا طوق اپنے گلوں میں ڈالتے گئے، اور کسی نے ولی ہند کا لقب دیا، کسی نے عطائے رسول کا حکم دیا، کسی نے چشتیہ کے سالار اعظم کا لقب دیا، کسی نے قطب الاقطاب کہا، کسی نے کیا کہا، اللہ کے بندے نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ مسلمانوں کو۔ حضرت آج بھی ان کی یادیں تازہ ہیں، آج تقریباً 809 سال ہو گئے ہیں، ان کے عرائس اور ان کے یادوں میں محافل کائنات کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں منائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے اور یہ مقام ہے۔ یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، رجب اللہ پاک کے پیارے محبوب نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، ہمارا رجب شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی کہے جی یہ مکان فلاں کا ہے، گاڑی فلاں کا، دور رہیں گے، یہ تو بڑے امیر تکڑے آدمی کی ہے، تو رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا اور رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں بات آئی، اللہ کے محبوب نے کیسی فنڈ کی اور تقسیم ڈالی، کہیں ڈالی کہ اگر چند مرلے جگہ ہیں تو وہاں امت کو بھی محروم نہیں رکھا، مرلوں کی تقسیم کی ہے، فرمایا یہ اللہ کا، یہ میرا، یہ میری امت کا حصہ رکھا،
ہر بات میں، عبادت میں، صدقات میں، خیرات میں، ذکر میں، مہینوں میں اور دنوں میں اور راتوں میں فرمایا یہ میرا، یہ میرے رب کا، یہ میری امت کا۔ اور امت کو مہینہ کیسا دیا؟ رمضان المبارک دیا۔ میں میرے امتیوں کو بھی حصہ ہے، رمضان المبارک ہے۔ آگے پیچھے جاگے نہ جاگے رمضان میں ضرور جاگیں گے، آگے پیچھے نیکی کریں نہ کریں رمضان میں ضرور کریں گے، آگے پیچھے احترام کریں نہ کریں اس مہینہ کا ضرور کریں گے۔ وہ مہینہ دے دیا، میرے امتیوں تمہارا مہینہ ہے، اپنا ایک پورا مکمل ماہ ان کو دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر امتی اور شعبان اللہ کے محبوب کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی ایک نہر ہوگی جس کا نہر کا نام رجب ہوگا، رجب المرجب اس نہر کا نام ہوگا، اور وہی اس سے پانی پئیں گے جو اس ماہ مبارک کی تعظیم کر لیں گے۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔